السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدوں و مصلیاً اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے کتاب التوحید کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور آج ہم باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم کا آخری درس سنیں گے، کیونکہ اس سے پہلے 2 درس گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور جو کچھ ہم سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت رویفع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا رویفع لعل الحیات تطول بک فاخبر الناس ان من عقد لحیتہ او تقلد وطرا او استنجى برجیع دابۃ او عظم فإن محمدا بری منہ، رواہ الامام احمد فی مسندہ۔ اے رویفع، شاید تم دیر تک زندہ رہو، تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس شخص نے داڑھی کو گرہ لگائی یا جانور کے گلے میں تانت ڈالی یا جانور کے گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا کیا تو بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری اور بیزار ہیں۔ داڑھی کو گرہ لگانا جائز نہیں، کیونکہ اس میں غیر قوموں کی مشابہت ہے، جیسے یہ فعل اجمی کرتے تھے اور اب سکھ وغیرہ کرتے ہیں، یا اسے ایسے انداز میں بٹ دے کر رکھنا کہ بال گھنگھریالے ہو جائیں یا دیکھنے والوں کو چھوٹی نظر آئے۔ اسی طرح سے دوسری بات جو اس حدیث کے اندر ہے اور جو باب کی مناسبت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تقلد وطرا، کہ جانور کے گلے میں تانت ڈالی۔ تقلد وطرا، تقلد کے ساتھ وطرن کا لفظ بولنے سے ایک خاص مفہوم مراد ہے، وہ یہ کہ گلے میں پہنی اور ڈالی جانے والی کوئی چیز بذات خود ممنوع نہیں ہے، بلکہ ممنوع اس صورت میں ہے جب اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے کہ یہ نظر بد سے تحفظ کا ذریعہ ہے، جیسا کہ تانت وغیرہ کے بارے میں یہی اعتقاد ہوتا تھا۔ اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث کے اندر منع فرمائی ہے وہ یہ کہ او استنجا برجیع دابۃ او عظم، کہ جانور کے گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا کرنا۔ ایسے کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بلا شبہ استنجا میں گوبر اور ہڈی کا استعمال حرام ہے، کیونکہ یہ سب چیز یہ سب چیز جنوں کا طعام ہے، جن اسے کھانے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے
کہ جو چیز جن کے غذا کے طور پہ استعمال ہو رہی ہو اور اسے آدمی استنجا کرے، ناپاک کر دے، تو یہ چیز سب جائز نہیں ہے، اور یہ کسی کے کھانے کی اہانت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنہوں نے یہ کام کیا فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِیٌّ مِّنْهُ، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیزار ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ افعال کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ نیز جس طرح شرک اکبر کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ایسی ہی شرک اصغر بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ نیز سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبۃ۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے۔ جس شخص نے کسی انسان کی گردن سے تعویذ کاٹ پھینکا، اسے ایک گردن یعنی غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ اس میں تعویذات کو کاٹنے اور کسی انسان کے گردن میں اگر کوئی دیکھے تو کاٹنے اور پھینکنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، کیونکہ انہیں لٹکانا یا باندھنا اللہ کے ساتھ شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر کے بارے میں وعید یہ ہے کہ یہ موجب جہنم ہے۔ جب کسی نے کسی کی گردن سے تعویذ کاٹ پھینکا تو گویا اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، کیونکہ وہ اس فعل شنیع کی وجہ سے جہنم کی آگ کا مستحق ہو رہا تھا۔ جب اس نے تعویذ کاٹ کر اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا تو اسے بھی اسی طرح کی جزا ملے گی، اس کی گردن بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔ اور حضرت وکیع رحمہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن۔ اسے امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد قرآنی اور غیر قرآنی ہر قسم کے تعویذات کو ناپسند سمجھتے تھے۔ اس باب کے اندر جو قرآنی آیات اور احادیث ذکر کیے گئے ہیں، ان سے مؤلف رحمہ اللہ نے کچھ مسائل استنباط کیا ہے، جن میں سے کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، اس تفصیل سے دم اور تعویذات کی وضاحت ہوئی۔ نمبر 2، تیولہ کا مفہوم بھی واضح ہو گیا۔ نمبر 3، غیر شرعی دم، تمیمہ اور تیولہ تینوں شرک ہیں۔ نمبر 4،
نظر بد اور زہریلے کیڑوں کے کاٹنے کا غیر شرکیہ دم ممنوع نہیں ہے، یعنی اگر زہریلے جانور یا کیڑے کاٹ لے تو وہ دم جس میں شرکیہ الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے ہوں تو ایسے دم کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے اور منع نہیں ہے۔ نمبر 5، قرآنی تعویذات کے بارے میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں، بعض نے انہیں جائز اور بعض نے ناجائز قرار دیا ہے۔ نمبر 6، نظر بد سے تحفظ کی خاطر جانوروں کے گلے میں تانت وغیرہ باندھنا شرک ہے۔ نمبر 7، تانت باندھنے والے پر شدید وعید وارد ہوئی ہے۔ نمبر 8، کسی کے گلے میں باندھے ہوئے تعویذ کو کاٹ پھینکنے کا ثواب اور اس کی فضیلت بھی عیاں ہو رہی ہے۔ نمبر 9، امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول اہل علم کے مذکورہ بالا اختلاف کے منافی نہیں، کیونکہ ان کے کلام سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب یعنی شاگرد مراد ہیں۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم